بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم مائی چینل زہرا وائس۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں عظیم المرتبت صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جرأت و شجاعت کے پیکر کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں دین حق کی ترجمانی کرتے ہوئے حق و صداقت اور جرأت و شجاعت کے پیکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے روشن چراغ صحابی رسول حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرجوش انداز میں اس امر کا اظہار اور اعتراف کر رہے ہیں کہ اے حبشہ کے بادشاہ، ہم جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، زنا اور فسق و فجور کو اچھا سمجھتے تھے، انسانیت سے ناواقف تھے، مسافروں کی مہمان نوازی سے آگاہ نہیں تھے، بدکار اور بے رحم تھے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، ہم میں جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کا حق دبا لیتا، ہم ظلم کے سوا کوئی دوسرا قانون نہیں جانتے تھے کہ یکایک پروردگار نے ہماری قوم میں ہر ایک دل عزیز شخص کو منصب رسالت عطا فرمایا، جس کے خاندان اور حسب و نسب سے ہم خوب واقف ہیں، جس کی امانت داری اور صداقت ضرب المثل ہے، ہم اس کی نیک چلنی سے اچھی طرح آگاہ ہیں۔ اس پر اللہ کا کلام نازل ہوا اور اس نے اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دی، شرک سے روکا، بت پرستی، امانت میں خیانت اور پڑوسیوں پر ظلم کرنے سے منع کیا، سچ بولنے کی تلقین کی، اللہ کے کمزور بندوں پر رحم کرنا سکھایا، مروت اور انسانی ہمدردی سے آگاہ کیا اور ہمیں ہدایت کی کہ ہم کسی پر جھوٹی تہمت نہ لگائیں، یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھائیں، گناہوں سے بچیں، نماز قائم کریں، صدقہ اور خیرات سے مساکین کو نوازیں، روزے رکھیں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کی غیبت نہ کریں اور ہمیشہ اللہ وحدہ لا شریک پر یقین رکھیں۔ ہم نے انہیں اللہ کا سچا پیغمبر تسلیم کیا اور ان پر ایمان لے آئے، ان کی تمام ہدایات کو مان لیا اور شرک سے کنارہ کش ہو گئے۔ اس لیے ہمارے ہم وطن اور برادری کے لوگ جو جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور غرور و تکبر کا جامہ زیب تن کیے ہوئے ہیں، ہمارے دشمن بن گئے۔ ہماری برادری کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت چھوڑ کر پتھر کی مورتیوں کو پوجیں، اس لیے وہ ہمیں اذیتیں دیتے اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اس قدر ستایا کہ ہم ان کے مظالم کی تاب نہ لا سکے اور مجبور ہو کر آپ کے ملک میں ہجرت کر آئے۔ ہمیں اپنا وطن چھوڑنا پڑا جس میں ہم پیدا ہوئے، ہم نے اپنے مال کی پرواہ نہ کی، ہم نے اپنی جان کا خیال نہ کیا، ہمیں ہماری جائیداد، ملک اور مال و متاع کی محبت نے نہ روکا، البتہ یہ کہ ہم اپنا دین چھوڑ دیں، ہمارے لیے یہ بات ماننا ناممکن ہے۔ ہمیں گوارا نہیں کہ جس آگ سے اللہ نے ہمیں نکالا ہے پھر اس میں آنکھوں دیکھتے کود پڑیں۔ ہم یہاں تک صرف اس امید پر آئے ہیں کہ منصف اور رحم دل بادشاہ کی رعایا بن کر ظالم بت پرستوں کے شر سے محفوظ رہیں گے اور کافروں کے پنجہ ظلم سے نجات حاصل کر لیں گے، لیکن ہمارا قبیلہ جو ہماری جانوں کا دشمن ہے یہ بھی نہ دیکھ سکا اور چاہتا ہے کہ جس رحم دل بادشاہ کی سلطنت میں جانور اور پرندے تک محفوظ ہیں، ہم دور افتادہ مسافروں کو وہاں بھی پناہ نہ ملے۔ ہمارا قبیلہ چاہتا ہے کہ ہم دوبارہ انہی ظالموں کا شکار بنیں جن کے تختہ مشق ہم عرصے تک رہ چکے ہیں۔ خیر، تقدیر کا حکم ٹل نہیں سکتا اور ہمارے لیے جو کچھ مشیت الہی سے صادر ہو ہمیں بخوشی منظور ہے اور ہم اپنے دین کے لیے سب کچھ برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ اس پرجوش اور اثر انگیز تقریر سے دربار پر سناٹا چھا گیا۔ یہ تقریر کرنے والے عظیم المرتبت اور جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔
جن کی خدمات پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تیار یعنی جنت کی طرف تیز اڑنے والے کا لقب عطا فرمایا۔ آپ کا نام جعفر، ابو عبداللہ آپ کی کنیت، آپ کے والد کا نام ابو طالب اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ شجرہ نسب یہ ہے: جعفر بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی القریشی الہاشمی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابن عم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ سگے بھائی تھے اور عمر میں ان سے تقریباً 10 سال بڑے تھے۔ ایک مرتبہ مکے میں شدید قحط پڑا۔ حضرت جعفر کے والد ابو طالب قریش میں اعلیٰ مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود مالی اعتبار سے کمزور اور قصیر العیال تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت خوشحال تھے۔ آپ اپنے چچا حضرت عباس کے پاس گئے اور ان سے فرمایا کہ آپ کے بھائی ابو طالب قصیر العیال ہیں، اس قحط میں ہم ان کا بوجھ بانٹ لیتے ہیں، ایک بیٹا آپ لے لیں اور ایک میں لے لیتا ہوں، ہم ان کی پرورش کرتے ہیں۔ انہوں نے اس تجویز سے اتفاق کیا۔ اس طرح آپ کے چچا حضرت عباس نے حضرت جعفر کو لیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کی۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صورت و سیرت میں بہت زیادہ مشابہ تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ تم صورت و سیرت میں مجھ سے مشابہ ہو۔ حضرت جعفر آغاز اسلام کی نمایاں شخصیات میں سے ہیں۔ آپ کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعثت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں آپ اس دور کی رسوم و عادات سے دور تھے۔ ابن عساکر نے نقل کیا ہے کہ آپ اس زمانے میں رائج 4 کاموں سے اجتناب کرتے تھے: شراب، جھوٹ، زنا اور بتوں کی پرستش۔ آپ زبردست خطیب، جرأت و شجاعت کے پیکر، حد درجہ سخی، بردبار، ذہین، با اثر اور قوی ارادے کے پیکر تھے۔ دینی مسائل سے آشنا اور اصول و فنون جنگ میں ماہر تھے۔ مشرکین مکہ کی ستم آرائیوں سے تنگ آ کر جب مسلمانوں کی جماعت نے حبشہ کی راہ لی تو حضرت جعفر ان کے ساتھ ہو گئے۔ حضرت جعفر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی ہجرت کے 6 سال بعد تک حبشہ ہی میں رہے۔ 7 ہجری میں وہ حبشہ سے مدینہ آئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ خیبر فتح ہو گیا تھا اور مسلمان اس کی خوشی منا رہے تھے کہ انہیں اپنے دورے افتادہ بھائیوں کی واپسی کی دوہری خوشی حاصل ہوئی۔ حضرت جعفر سامنے آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو گلے سے لگایا اور پیشانی چوم کر فرمایا: میں نہیں جانتا کہ مجھے جعفر کے آنے سے زیادہ خوشی ہوئی یا خیبر کی فتح سے۔ 7 ہجری میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کو خط بھیج کر اسلام کی دعوت دی۔ اس نے درباریوں کے خوف سے اسلام قبول نہ کیا۔ پھر آپ نے حارث بن عمیر کی سربراہی میں ایک وفد شاہ بصرہ کے نام خط دے کر بھیجا۔ یہ وفد شام کے سرحدی علاقے بلقا کے مقام موتا سے گزر رہا تھا کہ وہاں کے حاکم شرحبیل بن عمرو غسانی نے حارث کا گلا گھونٹا اور باقی ارکان کو شہید کر دیا۔ آپ نے شہداء کا بدلہ لینا اور شرحبیل کی تعذیب کرنا ضروری سمجھا۔ جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں 3000 کا لشکر تیار کر کے زید بن حارثہ کو اس کا امیر مقرر فرما کر آپ نے فرمایا کہ اگر زید شہید ہوئے تو جعفر امیر ہوں گے اور اگر جعفر شہادت پا گئے تو عبداللہ بن رواحہ ان کی جگہ لے لیں گے۔ وہ بھی شہادت سے سرفراز ہوئے تو مسلمان باہمی رضامندی سے اپنا امیر چن لیں۔ چنانچہ جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں مشہور اور تاریخ ساز معرکہ غزوہ موتا پیش آیا۔ موتا پہنچ کر معرکہ کا رزار گرم ہوا۔ امیر فوج حضرت زید شہید ہوئے تو حضرت جعفر گھوڑے سے کود پڑے اور علم کو سنبھال کر آگے بڑھے۔ دشمنوں کا ہر طرف سے نرغہ تھا، تیغ و تبر، تیر و سنان کی بارش ہو رہی تھی، یہاں تک کہ تمام بدن زخموں سے چھلنی ہو گیا۔ دونوں ہاتھ بھی یکے بعد دیگرے شہید ہوئے، مگر آپ نے اس حالت میں بھی توحید کے جھنڈے کو سرنگوں ہونے نہ دیا۔ بالآخر شہید ہو کر گرے تو عبداللہ بن رواحہ نے اور ان کے بعد سیف اللہ نے اور حضرت خالد بن ولید نے علم ہاتھ میں لیا اور مسلمانوں کو محفوظ بچا لائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس جنگ میں شریک تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جعفر کی لاش کو دیکھا تو صرف سامنے کی طرف 50 زخم تھے، تمام بدن کے زخموں کا شمار تو 90 سے بھی زیادہ تھا، لیکن ان میں سے کوئی زخم پشت پر نہ تھا۔
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहदाए मौता की इत्तला मिली तो मिंबर पर तशरीफ़ लाए और लोगों से फरमाया, मैं तुम्हें ग़ज़वे मौता के लश्कर की खबर देने लगा हूँ। दुश्मन से उनका मुकाबला हुआ, अलम ज़ैद ने थामा और शहीद हो गए। फिर जाफ़र ने पकड़ा और शहादत पाई। उसके बाद ये इब्न रवाहा के हाथ में आया, उन्होंने भी जाम शहादत नोश किया। आखिरकार अलम अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार खालिद ने पकड़ लिया और अल्लाह ने उन्हें फ़तह दी। ये बयान करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने हज़रत ज़ैद, हज़रत जाफ़र और इब्न रवाहा के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाई। आपने हज़रत जाफ़र की अहलिया अस्मा बिन्त उमैस से अलग ताज़ियत की। वो फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्मा, जाफ़र के बच्चे कहाँ हैं? मैं उन्हें लेकर आई। आपने बच्चों को इस कैफियत से प्यार किया कि आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हों, क्या आपको जाफ़र की कोई ख़बर मिली? फरमाया, हाँ, आज ये लोग शहीद हो गए हैं। आपने आले जाफ़र के लिए खाना पकाने का हुक्म दिया और फरमाया कि आज वो अपना इंतज़ाम ना कर सकेंगे। रिवायत के मुताबिक आप बहुत गमज़दा थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और ख़बर दी कि अल्लाह ने जाफ़र को 2 पर दिए हैं जो खून से लिथड़े हुए हैं। वो उनके ज़रिए जिब्राइल और मिकाइल जैसे बड़े फरिश्तों के साथ उड़ते फिर रहे हैं और जन्नत के फलों से महफूज हो रहे हैं। हज़रत जाफ़र कुशादा दस्तो फ़याज़ थे। ग़ुरबा और मसाकीन को खाना खिलाने में आपको ख़ास लुत्फ़ हासिल होता था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अबुल मसाकीन के नाम से याद फरमाया करते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अक्सर भूख के बाइस पेट को कंकरों से दबाए रखता था और आयत याद होने के बावजूद इसे लोगों से पूछता फिरता कि शायद कोई मुझे अपने घर ले जाए और कुछ खिलाए, लेकिन मैंने हज़रत जाफ़र को मिस्कीनों के हक़ में सबसे बेहतर पाया। वो हम लोग यानी असहाबे सुफ़ा को अपने घर ले जाते थे और जो कुछ होता सामने लाकर रख देते थे। यहाँ तक कि बाज़ुकात घी या शहद का खाली मशकीज़ा तक ला देते और उसे फाड़ कर हमारे सामने रख देते और हम उसे चाट लेते। हज़रत जाफ़र के फ़ज़ाइल व मुनाकिब का पाया निहायत बुलंद है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि जाफ़र, तुम सूरत व सीरत दोनों में मुझसे मुशाबा हो। आपने फरमाया कि मुझसे पहले जो नबी गुज़रे हैं उन्हें सिर्फ 7 रफ़ीक दिए गए, लेकिन मेरे रुफ़क़ाए ख़ास की तादाद 14 है। उनमें से एक जाफ़र भी हैं। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मज़ार उर्दन के शहर ओमान से 140 किलोमीटर के फ़ासले पर कर्क में वाक़या है। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन, आज की वीडियो में हमने साहबे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में बताया। अगर इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। शुक्रिया।